پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ملک بھر میں مونسون کے طوفانی وار جاری. کہیں بارشیں، کہیں سیلاب اور کہیں کلاؤڈ برسٹ. کراچی میں طوفانی بارش نے 8 افراد کی جان لے لی. شہر کے مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ اور شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم. سندھ میں اگلے 24 گھنٹے کے لیے شدید بارش اور ممکنہ سیلاب کی وارننگ جاری. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ تباہی صرف شدید بارشوں کی تھی یا واقعی کلاؤڈ برسٹ ہوا. اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے اسلام آباد میں سینٹ اجلاس انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور. جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترامیم مسترد. ترمیم کمیٹی کو بھیج دی جاتی تو قیامت نہ آتی. کامران مرتضیٰ کا خطاب. پی ٹی آئی نے بل کی منظوری پر ایوان سے واک آؤٹ کیا. اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی آڈٹ رپورٹ جاری. 513 ارب کی گرانٹس پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے کا انکشاف. اور انٹرنیشنل فرنٹ پر ٹرمپ اور زیلنسکی ملاقات کے بعد دنیا کس پیش رفت کی منتظر؟ کیا ٹرمپ یہ جنگ رکوا پائیں گے یا نہیں؟ اس پر بھی ڈیٹیل سے تجزیہ لیں گے عامر صاحب کا. اور عامر صاحب اسٹارٹنگ فرام یہ جو موسم کی سختی ہے، کلائمیٹ چینج کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے. آفٹر کے پی ہم نے دیکھا اب سندھ کی طرف رخ ہو گیا اور کراچی میں تو خیر برا ہی حال ہو گیا. جی، یہ سلسلہ یہ جاری ہے، کافی ہفتوں اور مہینوں سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا کیونکہ کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ عالمی حقیقت ہے، اس خطے کی خاص طور پہ حقیقت ہے اور پاکستان کی تو بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ ہم ولنریبل ترین ملکوں میں شامل ہیں دنیا کے. ابھی سوات، بنیر، مختلف یہ کے پی کی اس پہ زیادہ کل پرسوں سلسلہ چل رہا تھا. اب کراچی آ گیا ہے. کراچی اس لیے جب کراچی ڈوبتا ہے تو پھر کیونکہ کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے، 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، تو کے پی پورے کی جو آبادی کے برابر جو ہے نا کراچی کے اندر لوگ ہیں اور وہ کنسنٹریشن آف لوگوں کی اتنی زیادہ ہے اتنے کم علاقے میں کہ بہت زیادہ اس سے املاک کا جانی نقصان ہوتا ہے کہ پورا پاکستان رک جاتا ہے، بزنس رک جاتا ہے. اور ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ 8 افراد جاں بحق ہوئے اور مختلف علاقوں میں 120 mm سے لے کے 150 mm 145 mm تک جو ہے بارش ہوئی ہے. خاص طور پہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے 3 گھنٹے کا جو اندر ہم نہیں لیا یہ، بلکہ اگر دکھا بھی دیں ٹیبل جو ہے ایئرپورٹ روڈ ایریا میں بتایا جاتا ہے 125 ملی میٹر ہے، یونیورسٹی روڈ پہ 123 ملی میٹر ہے، جناح ٹرمینل میں 115، گلشن جدید میں 110 ملی میٹر ہوا ہے. اور زیادہ تر جو ہے نا شہر کے اندر جو ہے نا وہ فیڈرز بند ہیں، بجلی بند ہے اور راستے بند ہیں، لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. کراچی بات یہ ہے یا تو وہاں پہ سارا سال پانی کی قلت رہتی ہے، پینے کو پانی نہیں ملتا. اتنا دنیا کا کوئی بہت بڑا اتنا بڑا شہر نہیں ہے جس کے پورے شہر کو ہی تقریباً جو ہے ٹینکرز کے ذریعے پانی پھیلایا جائے. اور جب پانی آتا ہے تو پھر یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک روزانہ ہر سال کی ایک ایکسرسائز ہے جو ایک دکھاوے کی ایکسرسائز ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا فاروق ستار صاحب وہ ریڈی کے اوپر چل کے کیمرے کی فوٹیج بنا رہے تھے. ٹسوری صاحب کو اپنے اسٹیج ڈانسوں سے فرصت ملی ہے، انہوں نے بھی بیان داغ دیے ہیں. میئر صاحب بھی ایکٹیو نظر آئے ہیں. پچھلے سال بھی وہ نالیوں کے کنارے اور بتایا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ اس دفعہ ایسی اعلیٰ نالوں کی اور گزرگاہ پانی کی گزرگاہوں کی صفائی کی ہے کہ آئندہ یہ پرابلم نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آف کورس جب بہت زیادہ بارش کل بلاول صاحب کے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، وہ پانی لاہور پشاور میں بھی آتا ہے اور تنقید وہاں بھی کی جاتی ہے مگر وہاں پانی نکل جاتا ہے. کراچی میں پانی ٹھہر جاتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو نہیں ہینڈل کر پاتا. اور اب چونکہ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہر سال رہنا ہے اور بڑھنا ہے، اس لیے اس کی لارج سکیل پلاننگ کر لیں. اس کی جو وقتی طور پہ اس کی جو فائر فائٹنگ کی جاتی ہے، ہینڈلنگ کی جاتی ہے، اس سے بس نہیں چلے گا. اور یہ کراچی کے اندر کیونکہ کراچی ہب ہے، اکنامک ہب ہے، کراچی کی وجہ سے پاکستان کی لائف لائن ہے، بزنس کی لائف لائن ہے. تو کراچی جب بند ہوتا ہے تو پاکستان بند ہو جاتا ہے اور بہت بڑا شہر ہے.
تو اس لیے وقتی طور پہ ٹھیک ہے پانی کے نکاس کا نظام کیا جائے، پر ہمیں چاہیے کوئی جامعہ قسم کا پلان بتایا جائے. یہ فوٹو آپس جو یہ روز آ جاتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اب یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر سال نیو نارمل ہے اور یہ بڑھتا رہے گا. ایک دوسرا یہ کہ خدا کے لیے اس کو ایسے جب بھی بارشیں جب ہوتی ہیں تو ہر سال ہمارا جو حکومتیں ہیں، چاہے وفاقی ہو، صوبائی ہو، لوکل باڈیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں، وہ مزید ایکسپوز ہوتی ہیں کہ ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اس طرح کی ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بڑے ناقص ہیں. اس کے اندر فیلئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان اور اموات کم کی جا سکتی ہیں، بچائی جا سکتی ہیں جو نہیں بچائی جا سکتی. اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے. ایک بحث جو کئی دنوں سے اور ہفتوں سے جاری ہے وہ جو کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن نہیں اسٹوری کہ کیا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ صوبائی حکومت خاص طور پہ صوبے میں جو حکومتیں ہیں وہ اس کو نا وہ قدرت پہ ڈال دیتی ہیں. ہمارا قصور نہیں، دیکھیں نا وہی کہ پانی آتا ہے تو پھر سیلاب آتا ہے کہ جی قدرت کی طرف سے کلاؤڈ برسٹ آیا. جبکہ وفاقی جو محکمہ موسمیات ہے، میٹ آفس ہے، وہ کہتا ہے یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. ٹیکنیکلی کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر 30 کلومیٹر کی رینج میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر بارش تیزی سے تواتر سے ہو تو وہ کلاؤڈ برسٹ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل چکوال میں پچھلے دنوں آیا تو انہوں نے کہا کلاؤڈ برسٹ ہے، صوبے کی جو محکمہ تھا، وفاق میں جو میٹ آفس ہے انہوں نے کہا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. پوائنٹ یہ ہے اس بحث میں خدا کے لیے نہ پڑا جائے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ چھوٹا تھا، بڑا تھا نہیں. مسئلے کا حل نکالیں. انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. میں کوئکلی ایک چیز اور ایڈ میں کر دوں اس میں کہ اس کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے، یہ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر معتبر موسمیات کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب، یہ پاکستان کے چیف میٹ آفیسر رہے ہوئے ہیں. وہی کرتے ہیں پیشنٹ کو. وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا سارا سسٹم ہمارا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں صرف 85 آٹومیٹک ویدر سٹیشنز ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، صرف 85 وہ ہیں. اور تقریباً جو مینولی کیا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ 110 جو ہے نا آبزرویٹری ہیں جو کہ آبزرو کرتی ہیں. اور ٹیریٹری ہے پاکستان کی 7 لاکھ سکوئر کلومیٹر. اور دنیا بھر میں طریقہ کار ہے کہ ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک آبزرویٹری ہونی چاہیے. یعنی آپ کو کم از کم یہ اگر 7 لاکھ مربع میل ہے، کلومیٹر ہے، تو آپ کو کم از کم 70,000 ٹائپ جو ہے، اگر میرا میتھس ٹھیک ہے تو مانیٹر ہونے چاہیے. کہاں 70,000، کہاں 100، مطلب کہاں صرف جو 110 85 جو اس طرح کا فگر ہے. سو مانیٹرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ناقص ہے. پھر ٹریننگ نہیں ہے، نہ تو سٹاف کی، اور نہ وہ اپنا ٹرینڈ ہیں، نہ انہوں نے پبلک اویئرنیس کا پبلک کی ٹریننگ کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کا ڈیزاسٹر ہو جائے پہاڑی علاقوں میں کہ کیسے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے. یہ SOPs نہیں بنے ہوئے. اور نہ صرف کہ پہاڑی علاقوں میں، دور افتادہ علاقوں میں نہیں، بڑے شہروں میں بھی نہیں ہے. اچھا عامر صاحب، یہ اسی سے کنیکٹڈ میں ایک بات کہوں گی کہ کل جس طرح ڈاکٹر احمد علی گل ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وی آر لیکنگ ایٹ دی ویری بیسکس. ہمارے پاس جو گیجنگ سسٹمز ہیں وہی موجود نہیں ہے، اور یہ تصور کرنا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان پہ آ رہا ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے تو ہم پہ ہی سارا قسم کا یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا PDM میں اگر یہ کہتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہے اور میٹ آفس یہ کہتا ہے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، تو ایکچولی اتھارٹی تو میٹ آفس کی ہے ٹو ڈیفائن کہ ایکچولی کلاؤڈ برسٹ ہے کہ نہیں. ان کا کام تو ڈیزاسٹر کو مینج کرنا ہے. سو سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی ان کی اوپینین زیادہ میٹر کرتی ہے. اور سیکنڈلی جب ہم گیج بارش کی مقدار کو ملی میٹرز میں نہیں کر پا رہے تو یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ تھا یا یہ زیادہ بارش تھی، یہ تو پھر ایک سوال ہی رہے گا. جی ابھی تو فی الحال تو یہ لڑائیاں جو ہے اکیڈیمک بعد میں کر لیں، فی الحال تو کرائسس مینجمنٹ کریں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کریں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے.
دنیا بھر میں یہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں. وہاں تو نہیں دیکھا ہم نے کہ وہاں کا مولوی کہہ رہا ہو کہ تمہارے گناہ بڑھ گئے ہیں, کہ یہ ایک جہالت کی باتیں ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے, دنیا بھر میں ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں, ٹیمپریچرز کی وجہ سے ایواپوریشن بڑھ رہی ہے, اور چونکہ ہم جو ہے تیسرا پول کہلاتے ہیں, ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ انڈیا, نیپال, یہ تمام ہمالیان ہندو کش کی جو بیلٹ ہے, کراکورم کی بیلٹ ملا کے, جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیر ہیں. سو ہمارے ملٹیپل پرابلم ہے. ملٹیپل اس لیے کہ ایک تو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, گلافز جسے کہا جاتا ہے کہ سڈنلی وہ پگھل جاتا ہے, اور وہ جب آتا ہے اس کا ایک دم سے پانی تو راستے میں وہ گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتا ہے. یہ جو بنیر کے اندر ہوا ہے انڈیا میں, جس طرح اتراکھنڈ کے اندر پورا وائپ آؤٹ ہو گیا گاؤں, تو اسی طرح ہی بنیر میں ہوا کہ وہ بالکل خوبصورت گاؤں تھا, ایک دم سے پانی آیا اور یہ بالکل ہو گیا ایک گلاف ہے. دوسرا دریاؤں کا, ہم اگر دریاؤں کے اندر ریزروائرز بنا لیں اپنے, تو مینجمنٹ اچھی کر لیں تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بادشاہ ڈیم میں اندر دیر ہے تو اس لیے اور چھوٹے چھوٹے کر لے دیجیے. یاد رہے کہ ابھی بھی جیلم فار ایگزامپل ڈیم کے اندر ابھی پانی جو ہے وہاں ابھی بھی پورا نہیں ہوا. یہ جو پانی آ رہا ہے یہ پلینز میں آ رہا ہے, یا یہ شکر ہے تربیلا کا پانی پورا ہو گیا ہے, اور جیلم ابھی پورا نہیں ہوا, ڈیم بنگلہ بھی اس کے اندر گنجائش موجود ہے. تو یہ جو ہے چناب اور راوی کے اندر انڈیا چھوڑ رہا ہے, مگر وہ جو پانی چھوڑ رہا ہے وہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. آف کورس جو ہے وہ وہاں پہ افیکٹ کرتا ہے جہاں پہ گزرگاہوں کے پانی کے اوپر, کیونکہ اب پانی یہ دریا ہم نے انڈیا کو دے دیے ہیں, راوی اور ستلج, تو اس لیے لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں, گزرگاہوں میں آبادیاں بن گئی ہیں. تو جب وہ سال 2 سال بعد پانی چھوڑتے ہیں, اور یہ وہ ہر سال چھوڑا کریں گے, سو اس لیے ان کی گزرگاہیں کلین کر لینی چاہیے. مگر لوور لیول کا سیلاب ہے یا کسی 1-2 جگہ پہ درمیانے لیول کا سیلاب ہے. مگر پوائنٹ از کہ گلافز ہیں, دین دیر از ریور فلڈ, پھر بارشوں کا ہے, فلیش فلڈز خاص طور پہ پہاڑیوں پہ آتے ہیں, ایک دم سے وہ آ جاتے ہیں. اور پھر اگر ہم جو دیکھیں دنیا کا, پاکستان کے اندر جو ہے دنیا بھر میں گوروں کے زمانے کا بنایا ہوا سب سے بڑا نیٹ ورک اریگیشن کا وہ سب کانٹیننٹ, اور خاص طور پہ یہ 5 دریا جو کہ سندھ ستپایا 7 دریاؤں کی دھرتی جو کہلاتی ہے انڈس بیسن سویلائزیشن, گورے کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے. سو ایک نظام موجود ہے کہ آپ ان کو مکس اپ نہ ہونے دیں, جو 2022 میں ہوا تھا کہ آپ نے ریور فلڈ کو رین فلڈ کے ساتھ مکس اپ کر دیا تھا, کہ یہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, کہ یہ ایک سائنس ہوتی ہے کہ کیا ڈیم کو کس وقت تک بھاری بھرنا ہے اور کب خالی کرنا ہے. جب امکان ہوتا ہے اس کے لیے فورکاسٹ سسٹم چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پورے پاکستان میں 110 جو ہے آپ کے ٹوٹل مانیٹرنگ سسٹم ہے جو مینول نہیں ہیں, اور جو آٹومیٹیکل ہیں وہ 85 ہیں, تو جبکہ وہ ہزاروں چاہیے. تو یہ میکنزم جو آپ کا بنایا گورے کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس کو ٹھیک چلانا اور امپروو تبھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی فورکاسٹنگ ہو. اور فورکاسٹنگ کا ایک مزید مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے پہلے جب سے سنتاس معاہدے کے اندر ان پہ یہ لازم تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں, کہ یہ جو ڈیٹا اب وہ شیئر نہیں کرتے, تو اس لیے ہم اپنے آپ پہ ہی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی 92 ریاض الحق صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ریاض, ہم 2-3 چیزیں آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. پہلے تو سینٹ کے اندر جو ہے انسداد دہشت گردی کا جو ترمیمی بل ہے وہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا. نو سرپرائزز دیئر, نیشنل اسمبلی میں بھی پاس کر دیا گیا تھا, اور جو وہاں طریقہ کار رکھا گیا تھا کہ نہ وہ کمیٹی کے پاس گیا, ایک دم سے وہ بلایا گیا اور نہ زیادہ بحث کی گئی اور پاس کر دیا گیا. تو یہاں بھی مور اور لیس طریقہ یہی رہا, مگر یہاں پہ 2-3 چیزیں اہم ہوئیں. ایک یہ کہ اس کے اوپر جو بحث یا جو مزاحمت تھی وہ تھوڑی سی زیادہ تھی, اور وہ JUI کی طرف سے تھی
کہ کامران مرتضیٰ سینیٹر صاحب نے انہوں نے اس کے اوپر بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے، اور جے یو آئی بہرحال حکومت کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی کہ گو کہ ویسے انہوں نے پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ان کے ساتھ، اب تو مخصوص نشستوں کے بعد شاید ان کے بعد بھی ہو، مگر ان کی ایک مسل پاور، اسٹریٹ پاور اور ایک کلرجی پاور ہے جس کی وجہ سے جے یو آئی اہم ہوتی ہے. اور جے یو آئی کیونکہ یہ بلوچستان اور کے پی میں ان کی الیکٹورل پریزنس زیادہ ہے، اس لیے اس کا ان کو اپنے صوبوں میں جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کامران مرزا صاحب نے جو بڑے 2-3 پوائنٹ ریز کیے، وہ ایک تو انہوں نے ایک ان کا پوائنٹ تھا کہ جناب یہ جو قوانین پہلے بھی بے تحاشا ہیں، پیکا کا بھی قانون موجود ہے، صوبوں کے اندر اپنے قوانین بھی بن رہے ہوئے ہیں، اور علیحدہ جب آپ نے اسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی علیحدہ کر دی، قانون بھی علیحدہ کر دیا، تو پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ یہ ترمیم لانے سے اور قوانین جو بڑھتے گئے ہیں، دہشت گردی اس سے رکی نہیں ہے بلکہ بڑھ گئی ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ قانون بنانے سے اور ترمیمیں لانے سے دہشت گردی بڑھنے کا کوئی اتنا ربط نہیں ہے. کیا کہیں گے ریاض آپ اس کے اوپر؟ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے جیسے بالکل درست کہا کہ نیشنل اسمبلی کی نسبت سینٹ میں اچھا خاصا جو ہے وہ ایک ریئیکشن ہمیں نظر آیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی میں ایک تو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں ہے، ظاہر وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جنید اکبر اور اس کے علاوہ جو فارمر اسپیکر ہیں اسد قیصر صاحب، اور جو جتنی لیڈرشپ تھی ساری وہ خیبر پختونخوا میں موجود تھی، کہ کافی لوگوں کے بیرسٹر گوہر سمیت جو آبائی علاقے ہیں اور جو کنسٹیٹوئنسی بنتی ہے وہ بنیر، سوات اور شانگلہ اور یہ سارے علاقے بنتے ہیں، تو سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے. تو نیشنل اسمبلی سے تو تقریباً ایسے ہی جو ہے پاس ہو گیا. ظاہر ہے سینیٹرز یہاں پہ ذرا تگڑے بھی ہیں، اچھے خاصے نمبرز میں ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے. تو انہوں نے آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ اپوزیشن دکھائی، واک آؤٹ وغیرہ بھی کیا، لیکن حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ احد چیمہ خاص طور سے آئے ہوئے تھے، باقاعدہ طور پہ ہدایات کر رہے تھے، اور شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اپنے جو سینیٹرز تھے ان کو ہدایت وغیرہ جاری کر رہی تھی. بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ شہری رحمان نے کہا کہ یہ بڑی جو قانون سازی ہے اور یہ بڑی اہم ہے، وقت کی ضرورت وغیرہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون ظاہر ہے اس پہ کافی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ماضی میں بھی اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، تقریباً 1 سال پہلے جو ہے ہم اس پہ ایکسکلوسیو رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں 92 میں ہی، کہ کچھ عرصے کے لیے کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کو پھر ختم کر دیا گیا. اب یہ دوبارہ اس کو لایا جا رہا ہے اور 3 مہینے کے لیے جو پارس دی جا رہی ہیں، تو اس پہ ظاہر سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ظاہر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بلوچستان میں اور کے پی میں پارٹی سے اور ہماری دوست جو شہری رحمان صاحبہ ویسے تو آج کل وہ ملنے سے گئی ہیں، کیونکہ وہ آنکھ ملانا آج کل جس طرح کا پیپلز پارٹی کا جو آج کل سٹانس ہے بنیادی حقوق کے حوالے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ اس طرح کا ہے کہ وہ کم ہی ہمارے جیسے لوگوں کو ملتے ہیں، تو ان سے امیدیں تو نہیں رہ گئیں. بٹ 2-3 پوائنٹ ہیں جس کے اوپر جو بڑے ویلڈ ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 جو ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے کہ یہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے. دوسرا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی یعنی ماضی سے ہوگا، اس کے اوپر بڑا آبجیکشن آئی. اور یہ جو آرگیومنٹ تھا کہ جو یہ قانون بڑھتے جا رہے ہیں یہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا بلکہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس آرگیومنٹ میں کتنی جان ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں عامر صاحب. دیکھیں یہ کہ ڈبل ایج سورڈ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پیکا ایکٹ بھی ایسا ہی جو ہے وہ لایا گیا، اور ترمیمی ایکٹ جو آیا تو کہا گیا کہ جناب یہ تو اس لیے لا رہے ہیں، یہ تو میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ تو صحافیوں کو کچھ نہیں کہے گا. اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو درجنوں جو نیشنل پریس کلب کی خواتین ہیں اس پہ جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے نے جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا، اور یہ انہیں جب ان کو پیشی کے لیے کاغذ ملا تو تب ان کو پتا چلا کہ چند ماہ پہلے یا تقریباً مہینے پہلے ان کے خلاف یہ ایکشن ہو چکا ہے. تو حکومت تو ظاہر یہ کہتی ہے. اب اس حوالے سے
بڑی جو ہے وہ ایک آرا پائی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے کہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ہے, اس سلسلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے. ہم جو پولیٹیکل مطلب میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دیکھتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں پارلیمنٹیرین سے, تو ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بعض اوقات یہ پی ایس سی میں بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو جو ہے وہ نیب والوں کو, یہ تمام لوگوں سیاستدان ہی نظر آتے ہیں. پارلیمنٹ کے دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن, کیا خوبصورت اتفاق ہے, ایک ہی جیسے مقدمات میں ایک ہی جیسی سزا ہو گئی ہے. بہرحال اٹس اے نیو نارمل. اب یہ ہے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جے یو آئی کے ساتھ بھی کوئی پی ٹی آئی کی اس پہ بات چیت چل رہی ہے. پھر اس کے اندر ایک مسئلہ قانونی بھی آ گیا ہے کہ غالباً جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے ابھی روکا ہے کہ ابھی یہ ذرا اس کا دیکھ لینے دیں تو پارلیمنٹ کو. مگر وہاں سے میں دیکھ رہا تھا راتوں رات کافی دستور کے اور بڑی جو ہے نا وائلیشنز ہوتی رہیں. رضا ربانی صاحب کو کبھی خیال نہیں آیا, وہ ایک دم سے رات کو ان کی نیند چلی گئی اور انہوں نے روتے روتے جو ہے ایک پریس ریلیز دی ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کی جو آپ کی اختیار ہے اس کو ہائی کورٹ نہیں وہ کر سکتی. ابھی یہ اس کا ایشو کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. اب اس چیز کو لے کر آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ کے دو اہم ایوان جو ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے حوالے سے خالی ہیں. اسی طرح پنجاب جو بہت بڑا صوبہ ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو آپ سمجھیں کہ لٹرلی آلموسٹ سارا ہی پاکستان جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر اس وقت بالکل, پہلے تو تھا کہ دیوار سے لگے ہوئے, لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایوانوں سے بھی ان کو باہر نکال دیا گیا ہے. اب آج کی تازہ خبر یہ ہے, اور بظاہر یہ خبر شاید چلوائی بھی گئی, اور ہوا یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید پاکستان جو تحریک انصاف ہے انہوں نے جے یو آئی ایف سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یا مولانا کے کوئی بھی جو سینئر جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائیں. تو اس پر مولانا نے جو ہے وہ پیغام بھجوایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور پھر یہ خبر بھی چلوائی گئی. بالکل میں اس کا گواہ ہوں یہاں جہاں پہ یہ ڈسکس ہوا تھا. تو اس میں کہا گیا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ کی جو حقدار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, لہٰذا انہی کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا چاہیے. تو جے یو آئی ایف بظاہر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ پٹ اپ کرے, یا آپ نے جس طرح کلرجی کا پریشر کہا یا دوسری چیزیں کہیں, تو ہمیں تو ان کی طرف سے کوئی خاص چیزیں نظر نہیں آ رہی. کیونکہ جیسا کچھ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر گلدستہ لے کے جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر وغیرہ بھی پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے. اب سارا پریشر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ آتا ہے, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت مکمل طور پہ شاید دباؤ بھی ہے. شاید ریاض آپ کی میں نے بڑی تفصیلاً آج چھپی ہوئی سٹوری یہ پڑھی کہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آڈٹ کے اوپر, اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ فگرز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ 513 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے بہت بڑا فگر ہے جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئے بغیر اس دفعہ کا ہوا. ذرا اس کی تفصیل بنائیں کہ ایک تو کیا تفصیل ہے اور واٹ از نیو دس ٹائم. شکریہ عامر صاحب. اس میں آج آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے تفصیل سے انہوں نے پچھلے 2 دنوں سے ویب سائٹ پہ چڑھا دی ہے, اور پڑھتے ہوئے ظاہر ٹائم بھی لگتا ہے, لیکن بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن ایک بہت آئی اوپننگ بھی ہے. مثال کے طور پر جس طرح آپ نے شروع میں ابھی کہا کہ 513 ارب روپے یہ 29% بنتا ہے جتنی گرانٹس حکومت کی جو سپلیمنٹری گرانٹس جسے کہتے ہیں, یہ ضمنی گرانٹس کہتے ہیں. یعنی آپ نے 10 ارب روپے مانگے اور اس کے بعد آپ نے حکومت سے دوبارہ کہا کہ جی 3 ارب روپے ہمیں اور دے دیں, تو جو 3 ارب روپے آپ کو اضافی دیے جائیں گے وہ ضمنی گرانٹس میں شمار ہوں گے, ایڈیشنل کہہ لیں یا جو سپلیمنٹری گرانٹ جسے کہتے ہیں. تو سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں اس کا 29% جو گورنمنٹ ایشو کر چکی ہے, 29% یعنی 513 ارب روپے پارلیمنٹ سے اپروو ہی نہیں ہوا. اور یہ آئے دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بار بار اس چیز پہ بحث ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی گرانٹس کیوں لے کے آتے ہیں, کہ پی ایس سی تک آ کے پھر اس کی منظوری کروانا پڑتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے جس افسر نے یہ ریکویسٹ کی تھی وہ افسر ریٹائر ہو چکا ہے, اب اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے. تو یہ بہت بڑے جو ہے پرابلمز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 175 اداروں کو جو 265 ارب روپے دیے گئے تھے وہ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیے. تو جب استعمال نہیں کیے تو وہ سرنڈر بھی نہیں کیے انہوں نے, اور وہ لیپس ہو گئے.
تو جب لیپس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 175 اداروں کے پاس تقریباً آپ سمجھ لیں 175 پروجیکٹس ہوں گے تو 265 ارب روپے جو تھے وہ لیپس ہو گئے. اسی طرح تقریباً 212 ارب روپے تقریباً 12 گرانٹس جو تھیں وہ سرنڈر نہیں کیے, وہ وہاں سے لیپس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی وزارتیں تھیں جنہوں نے 24 ارب روپے مانگے اور یہ میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ناظرین کو کہ یہ جو لیپس ہونا ہے کہ آپ کو بجٹ کے اندر یہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ تفویض کیے جاتے ہیں, یہ آپ کے پیسے ہیں, وہ گورنمنٹ کی نالائکی ہوتی ہے کہ ان پروجیکٹس کو نہیں ہو پاتا اور وہ پیسے کیونکہ استعمال نہیں ہوتے تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں ایکسچیکر میں, اس کو لیپس ہونا کہتے ہیں. یہ حکومت کی اور اداروں کی نالائکی ہوتی ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ کئی ایسی وزارتیں تھیں جنہوں نے منظور شدہ جو گرانٹس تھیں اس سے 12 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا. اور یہ چند وزارتیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کراس دا کنٹری جو ہے, یہ کچھ وزارتیں تقریباً 20 سے 25 جو وزارتیں بنتی ہیں یہ اس کی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ 3.59 ملین میٹرک ٹن جو گندم منگوائی گئی تھی اس سے قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا نقصان ہوا. جو گندم منگوائی گئی وہ لو کوالٹی کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بھی تفصیل سے اس پہ اسپیشل آڈٹ بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ٹائم پہ جب گندم منگوائی گئی جب آلریڈی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, گندم تیار تھی, تو انہوں نے کہا کہ الفاظ کا ہیل پھیر تھا. گریٹ گندم سکینڈل کہ وہ بتایا گیا تھا کہ جی اس دفعہ ہمارے پاس بہتات ہے, اس کے باوجود منگوائی گئی, لوگوں نے پیسے بنائے, بعد میں چلا کہ وہ جو منگوائی گئی تھی وہ بھی خراب تھی. ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں, مہنگائی سے ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, اور ایک طرف اس کی باتیں بڑی ہوئی تھیں, مگر ابھی تک بھی مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کسی کو سزا ہوئی ہے. جہاں پہیے لگنے ہوتے ہیں سزاؤں کے, وہ وہاں پہ سپیڈ کے ساتھ جاتی ہے, 100-200 کلومیٹر کی سپیڈ سے جاتی ہے, اور یہاں انچز کے حساب سے جاتی ہے. پلیز جاری رکھیے گا. بالکل, یہ تمام جو اسپیشل آڈٹ ہوا ہے اس کے بعد جو یہ ہوا ہے, اس میں اگر آپ اس آڈٹ رپورٹ کو جب تفصیل سے پڑھتے ہیں جو سارے نقطے ہیں وہ جاتے ہیں ای سی سی کی طرف, اور جو پرائم منسٹر کو جو ڈیٹا فراہم کیا گیا, جو چیزیں دی گئیں, اور ظاہر جو ای سی سی کو جو ڈیٹا دیا گیا وہ چاہے وہ کامرس منسٹری کی طرف سے تھا, اکنامک افیئرس کی طرف سے دیا گیا, پھر اس کے علاوہ جو ٹی سی پی ہے ان کی طرف سے دیا گیا, یہ سارے جو فگرز تھے انہوں نے جو ہے وہ تمام اس طرح کی منسٹریز کو, تقریباً 5 منسٹریز کو اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ اس میں شامل ہیں جنہوں نے جو سارے جو فگرز تھے ان کو غلط کوٹ کیا ہے. صوبوں سے جو فگرز دیے گئے تھے وہ بھی غلط کوٹ کیے, جو ایگزیکٹ فگر دیے گئے تھے ان کو استعمال نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ذیلی دفتر ہے, وزارت جو قانون ہے اس کا, یہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتا. جس طرح 2018 میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے آرڈر کیے تھے, اسپیشل آرڈر جاری کیے تھے کہ جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا, یہ کوئی ذیلی ادارہ نہیں ہوگا کہ جو لا منسٹری کہے گی اور اس کے انڈر جو ہے وہ رہ کے جو ہے وہ جو کچھ کہا جائے گا اس کی لائن کو ٹو کیا جائے گا. ظاہر پوری دنیا میں ہوتا ہے آزاد جمہوریتوں میں جو ادارے جو ہیں جو ادارے جو کہ انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو یہ چیزیں ایک دو جگہ سے, باقی تو سارے ادارے جو ہیں کمپرومائز زیادہ تر اکاؤنٹیبلٹی والے ہو گئے ہوئے ہیں, یہ ایک دو رہ گئے ہیں. ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو وہ کہتے ہیں ٹائٹ کرنا, ان کو ٹائٹ کرنے کا نظام بنایا جاتا ہے. یہ بھی ہے کنکلوڈنگ ریمارکس. ایسے ہی ہے. اور ابھی لاسٹ چیز میں آپ کو جو بتانے والا وہ یہ تھا کہ 2011 سے 2016 تک تقریباً 6 سالوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو تھے تقریباً 44 لاکھ جو کہ 44 لاکھ جو مسافر تھے ان کو پی آئی اے کے مفت اور ڈسکاؤنٹ شدہ ٹکٹس جو ہے وہ دیے جانے کا انکشاف ہے, جس میں تقریباً 90 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے. تو اب یہ جو آپ نے نقطہ بتایا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جو ہماری جو گورنمنٹ کی جو کنٹرول ہے, کمال یہ ہے کہ یہ تمام آدھی کیبنٹ کو جو تمغے دیے گئے ہیں حال ہی میں, یہ ان کی گورننس کی یہ بہترین مثال یہ ہے کہ 513 روپے جو ہیں irregularities ہیں. آڈٹ کی رپورٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اور جو کچھ ادارے ہیں جو اپنے خرچے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور کچھ اپنا جو ایلوکیٹڈ ہے وہ نہیں کر پا رہے, تمغے دیے جائیں ان کو.
ٹھیک ہے. اور ایک کامنٹ ہے اور ایک ایڈوائس ہے لوگوں کے لیے کہ کراچی میں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو یہ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ کراچی میں کل اور پرسوں زیادہ بارش کی پریڈکشن ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ اسپیل ہے جو ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ. تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز احتیاط کریں اور اپنے آپ کو سیف کریں جتنا سیف رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ صرف ہم اداروں کی طرف نہ دیکھیں, خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور اسی پوائنٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.